الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل أو ما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 3-4 جمعوں سے صلہ رحمی کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اسی سلسلے میں نے ایک آیت پڑھی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرے انسان، وَاعْبُدُوا اللَّهَ. نمبر 2، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، قرابت والوں کا حق ادا کرے. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سورۃ النساء کی ابتدائی آیات، بلکہ پہلا رکوع اگر اس کو خوب اچھی طرح پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے خوب یتیموں کے بارے میں انسان کو ان کے حقوق کے متعلق بیان فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اور آپ اگر سورۃ النساء کی یہ ابتدائی رکوع اگر آپ ان کو ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے تو بڑی بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر انتقال کسی کا ہو جاتا تو یتیم بچے کے ساتھ اس کے جو چچا تایا ہوتے تھے وہ کتنا ظلم اور جبر کرتے تھے، آپ حیران رہ جائیں گے. اور ان کی ایک ایک بات کو اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرما کر تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرو، باقاعدہ طور پر. جیسے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کا وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کے مالوں کے بارے میں وہ کیا حرکتیں کرتے تھے، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ اگر یتیم بھتیجے کے پاس جو مال ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہے اور خود گھٹیا قسم کا ہے تو بدل لیتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں لا تتبدلوا الخبیث بالطیب. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 جہاں پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، کیسی بات فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں ظلما، تو اللہ فرما رہے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، الحمدللہ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. سخت ترین آیات. اور یہاں فرما دیا آیت نمبر 36 سورۃ النساء ہی ہے کہ یہاں فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی عزیزوں کے ساتھ نیک، وہاں فرما دیا وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينَ، یہ جو محتاج لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے بھی حق رکھا ہے اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار بھی جاتے تھے. سورۃ الفرقان کی ابتدائی آیات کے اندر
اس زمانے کے کفار کا اشکال اللہ نے نقل کیا، سوال جو کرتے تھے، ما لہذا رسول، یہ کیسے نبی ہیں ہماری طرح کھاتے ہیں، یاکل الطعام، یہ کیسے رسول ہیں، ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ کھانا ہماری طرح کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، یہ بازار میں بھی جاتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی پہلے رکوع بلکہ تیسری چوتھی آیت ہے۔ یہ کفار کا اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ رسول کون ہونا چاہیے ان کے نزدیک؟ جو ما فوق الفطرت ہو، ہم میں سے نہ ہو کوئی اور ہو۔ ما لہذا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں؟ یاکل الطعام، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے یہ کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازار میں جاتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، کچھ جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے لے آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں گئے تو وہاں ایک دکاندار تو خیر نہیں، جیسے وہ اکیلا آدمی ہوتا ہے آگے چھاپا وغیرہ رکھ کر کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے، اس طرح ایک صحابی تھے ظاہر، وہ کچھ بیچ رہے تھے، شکل و صورت سے بھی کوئی ایسے نہیں تھے اور تھے بالکل غریب نادار قسم کے، اور گمنام مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے ان کے پاس پہلے جاتے، ان کے پاس پہلے جاتے۔ اور وہ آگے مشہور قصہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان صحابی نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ پیچھے بیگ کی طرف سے ان کی طرف گئے اور جاتے ساتھ جیسے وہ بچے بھی کرتے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے آنکھوں پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا پیچھے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مزاح فرماتے ہوئے فرمایا، کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو خود وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا محسوس ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آواز سے بھی پہچان لیا، کہا یا رسول اللہ یہ غلام آپ کا بڑا ہی نکما سا ہے، یہ بڑا کھوٹا ہے، اسے کون خریدے گا؟ یہ کھوٹا سا غلام ہے، اللہ کے رسول بیچ کر کتنے پیسے آپ کو ملیں گے، یہ بڑا ہی کھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ظاہر، لوگوں کی نظروں میں تو کھوٹا ہے، اللہ کی نظروں میں اس مدینہ منورہ کے بازار کے اندر کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی کے اندر تلاش کرو۔ سورۃ المائدہ سورۃ الحجرات دوسرے رکوع میں کیا فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری شعوبا وقبائل، جو قبیلے بنائیں، جو چیزیں بنائی ہیں ساری کائے کے لیے، لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں سب سے آگے ہے، چاہے وہ ریڈی والا ہے چاہے وہ بادشاہ ہے، تقوی اللہ کے نزدیک شرط ہے۔ والیتامى والمساکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر ان کے پاس جاتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ آپ امیروں کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس تو آتے ہی نہیں، پہلے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کے اندر اس کے بعد، اس لفظ کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں والجار ذی القربى، یہ جو پڑوسی ہوتے ہیں نا ان کا بھی حق ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، تین قسمیں بیان کی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ مفسرین نے بہت ساری ان کی تشریحات کی ہیں کہ جار ذی القربہ سے کون مراد ہے، جار جنوب سے کون مراد ہے، اور صاحب بالجنب سے کون مراد ہے، سارے ہو سکتے ہیں۔ جس کا گھر متصل ہو، ساتھ ہو، ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر، یہ بھی پڑوسی، اس کے لیے جار ذی القربہ۔ والجار الجنوبی، کہ وہ جار الجنوب بعد میں ہے، جار ذی القربہ آیت کے اندر پہلے ہے، کہا جار ذی القربہ وہ ساتھ والا گھر جو کہ رشتہ دار ہو، اور جاری جنوب وہ والا ساتھ والا گھر جو کہ رشتہ دار نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے
کہ ساتھ والا گھر بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، 3 قسم کے حق بیان کیے، اور ایک یہ ہے جاری جنوب کہ پڑوسی تو ہے مسلمان نہیں ہے، اس کا ایک حق ہے پڑوسی ہونا، ایک حق رکھا، پڑوسی ہے، رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، تو 3 حق، پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، 2 حق، یعنی باقاعدہ طور پر ساتھ والے گھر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے باقاعدہ حق رکھا ہے۔ وہ کون سے حقوق ہیں جو ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے ذمہ ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی بات عرض کر کے پھر عرض کروں گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا جو گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، جمعوں سے، وہاں اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جار ذی القربہ جار الجنب، پڑوسی کا بھی خیال رکھو، پڑوسی کی بھی حقوق ہیں۔ اور اگلی بات عرض کروں کہ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، اس کا جو آخر ہے جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے آیت، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ علماء مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب آیت ختم ہوتی ہے تو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی کسی نہ کسی صفت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نام نامی آتا ہے، جیسے آتا ہے علیم بذات الصدور، غفور الرحیم، عزیز حکیم عام طور پر، یا کوئی اور بات ارشاد فرما دیتے ہیں جیسے یہاں فرمایا۔ تو فرمایا کہ جب آیت کا اینڈ ہو، آیت کا آخر آئے، اس آخری جو بات ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کا پوری پیچھے آیت جو چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب میں آیت پوری پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 36، بلکہ 37 38 بھی آگے اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو بہت زیادہ بات کھلے گی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، قریبی عزیزوں کا خیال رکھو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھو۔ وَالْمَسَاكِينِ، محتاج لوگوں کا خیال رکھو، ان کا بھی حق ادا کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسیوں کا خیال رکھو، قریبی جو پڑوسی ہوں، رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا خیال رکھو۔ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، ایک دوسرے کے ساتھ پہلو میں بیٹھنے، اور جنب کہتے ہیں پہلو کو، جیسے ہم آپ سب بیٹھے ہیں تو ہر آدمی ایک دوسرے کا صاحب بالجنب کہلائے گا، چاہے وہ سفر کے اندر سیٹ پر بیٹھا ہے، چاہے وہ یہاں ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی آفس کے اندر اکٹھا کام کرتا ہے، وہ بھی مراد ہے، اس کو کہا صاحب بالجنب، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ وابن السبیل، مسافر، اس کا بھی حق رکھا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں فرماتے، من، اس شخص کو، مختالن، جو متکبر ہو، فخورا، فخر کرنے والا ہو، شیخی بگاڑنے والا۔ یہ سارے کام، یہ حقوق بیان کرنے کے بعد آخر میں فرما رہے ہیں لا يحب من کان مختالا فخورا۔ علماء مفسرین نے کیا خوب لکھا ہے، کہا ان ساری چیزوں کے حقوق کے ادا کرنے کے اندر جو سب سے چیز آڑے آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ان تمام حقوق کے اندر کوتاہی کرتا ہے، وہ ہے تکبر، وہ ہے بڑپن۔ چنانچہ دیکھ لیں شیطان نے کیا کیا، یہی کیا، اور کیا کیا تھا، یہی کیا کہ میں آگ سے بنا، خلقتنی من نار۔ دیکھو شیطان اللہ کو خالق مان رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، خلقتنی من نار، مجھے پیدا کرنے والا بھی تو ہے، پیدا کیا تو نے مجھے من النار، آگ سے، اور حضرت آدم کو مٹی سے، مٹی پستی میں، آگ بلندی میں، کہاں میں، کہاں آدم۔ تو آپ اگر پہلی بات کو لیں گے اعبد اللہ، اللہ کی عبادت،
اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا، کسی کو شریک نہ بنانا، اور عقیدہ صحیح رکھنا، عقیدہ توحید پہ آنا۔ نہیں آ رہا تو تکبر ایک چیز ہے جس کو خالق بیان کر رہا ہے۔ آگے چلیں، وبالوالدین احسانا، وہاں بھی یہی آتا ہے، وہاں بھی یہی آئے گا۔ وبذی القربی، وہاں چلے جائیں کہ قریبی عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، بہت بات ہو چکی اس پہ، تو کیا چیز آڑے آتی ہے؟ ویسے کیسی بات ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ، جب ان پر الزام لگا غزوہ بنی المصطلق اس کے اندر، تو جب بات کھلی، پتہ چلا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار تھے قریبی، وہ شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی تھی، ان لوگوں میں شامل تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، مصطح رضی اللہ تعالی، اور تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے گھر کا خرچ اٹھا رکھا تھا، ان پہ خرچ کرتے تھے باقاعدہ طور پر۔ جب یہ قصہ، یہ واقعہ سامنے آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو خرچ کرتے تھے وہ روک لیا۔ دکھ لگا کہ میری بیٹی پر انہوں نے کیوں، اور لگا تو اور بات تھی، مستحق کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں خرچ کرتا ہوں باقاعدہ اٹھایا ہوا ہے، وفادار ہونا چاہیے تھا، بے وفائی، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کرتے رہتے ہیں، مستحق کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں میں ان پر خرچ کرتا تھا؟ ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے بحیثیت انسان کے، تو روکا۔ روکنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اس پر، سورۃ النور کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جو اہل فضل ہیں، جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، جو وسعت والے ہیں، وہ کیوں روک کے بیٹھ گئے ہیں جن پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ آگے آیت، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ساتھ فرمایا، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اور جتنا خرچ کرتے تھے اس سے روایات میں ہے دگنا خرچ شروع کیا، صرف اس آیت کی نازل ہونے پر، صرف اس آیت کے نازل ہونے پر۔ ہوتی ہے تکلیف، ہوتا ہے دکھ جب پہنچتا ہے تو۔ میں نے پچھلی جمعے میں بھی ایک روایت عرض کی تھی، لیس الواصل بالمکافی، آپ نے فرمایا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلہ چکائے، اچھا کرے تو اچھا کرے، برا کرے تو برا کرے، نہیں۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، یہ پڑوسی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نازک سا بیان فرما دیا کہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حقوق کے بارے میں میرے پاس اتنی مرتبہ تاکید لے کر آئے کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ جل جلالہ اس پڑوسی کو اپنے حقیقت کے اندر وارثوں میں نہ شامل کر دیں، وراثت کے اندر نہ شریک ہو جائے، اتنی مرتبہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اس کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ صحابی نے عرض کیا وما حق الجاری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کیا کرو، وہ تجھ سے کوئی چیز مانگے تو وہ دیا کرو، اذا سألک فآتہ وإذا استغاثک فأغثہ، جب بھی تجھ سے کوئی چیز مانگے دے دیا کرو۔
سورۃ الماعون چھوٹی سی صورت ہے، آخری 10 صورتوں میں ہے، آخری 10 تیسری صورت ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی، آگے کیا فرمایا آخری آیت، ویمنعون الماعون، معون عام برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو دینے سے نہیں روکنا چاہیے، دے دینی چاہیے۔ وہ اگلے کے لیے احکامات ہیں کہ جیسی چیز لی ہے ویسے واپس کر دے، ہر ایک کے لیے ہیں نا احکامات۔ اگلی کی چیز کو امانت سمجھا جائے، جو استعمال والی چیز ہے وہ لے لیجیے۔ اعتماد بحال رہے تو اچھا رہتا ہے۔ اور اگلا حق بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پڑوسی قرض مانگے تو قرض دے دیا کرو، ضرورت کے لیے قرض مانگے تو قرض دے دیا کرو۔ علماء نے لکھی ہے بڑی پیاری بات، محدثین نے فرمایا اتنا قرض دے دو، اگر نہ دے تو اتنا بندے کو وہ نہ ہو کہ میں نے اتنے پیسے اس کو دیے ہوئے، دیکھ کر دینا چاہیے۔ ضرورت کاروباری قرض وہ اور چیز ہوتی ہے۔ جب تمہاری دعوت کرے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دعوت کو قبول کیا کرو۔ پڑوسی کا میں نے عرض کیا کہ جو بھی قریب میں رہتا ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب بھی تجھے بلائے تو اس کی دعا قبول کیا کرو، جب مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کیا کرو۔ اب تو اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے گھروں کی ترتیب ایسی بن چکی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک قریب والے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے افراد رہتے ہیں، کوئی بیمار ہے نہیں ہے، کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جب مر جائے تو جنازے میں شریک ہو، یہ پڑوسی کا حق رکھا ہے۔ اگلی ایک روایت کے اندر ایک اور بات فرمائی جو شاید آج کے دور میں ذرا مشکل ہو، میں کہ جب اسے کسی چیز کی خوشی ہو، کو خوشی پہنچے پڑوسی کو، تو دوسرے کا حق یہ ہے اسے مبارکباد دے جا کے۔ جب اسے خوشی پہنچے تو مبارکباد دے جا کر کہ جی آپ کے بچے کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، مبارک ہو، آپ کی نوکری اچھی لگ گئی ہے، مبارک ہو، کاروبار اچھا چل رہا ہے، مبارک ہو، آپ نے گاڑی اچھی خریدی ہے، مبارک ہو۔ چہ جائے کہ منفی جملے کہے جائیں، باقی باتیں کہنا تو بہت آسان ہے جو کہیں بھی جاتی ہیں، میں کہ جب خوشی پہنچے مبارکباد دو جا کے، اور رسمی نہیں حقیقتاً دو جا کے۔ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی بڑے ہاتھ مارتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، پتہ ہے 100 باتیں ہوتی ہیں، نہیں، مبارکباد دے۔ اپنی دیوار کو اتنا بلند نہ کر کہ تیرے پڑوسی کی ہوا رک جائے، یعنی جو ہوا باہر سے آتی ہے وہ رک جائے، روشنی رک جائے، الا یہ کہ اس سے اجازت لے لے۔ اور حدیث کی روایت کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب گھر کے اندر گوشت پکایا کر، لحمن کے الفاظ ہیں، تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر دیا کر اور تھوڑا سا اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دیا کر۔ ایک روایت میں ہے کہ تیرے کھانوں کی جو وہ آتی ہے خوشبو، وہ تیرے پڑوسی کے گھر میں نہ جائے الا یہ کہ اس میں سے تو ان کو بھی بھیج دے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر پھل لے کر جائے تو پڑوسی کے بچوں سے چھپا کر لے جائے، یا یہ کہ اس میں سے ان کو دے، ورنہ یہ کہ ان کا دل رنجیدہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا دل رنجیدہ کر دے گا۔ لیکن اگر آج کے دور میں معذرت سے عرض کروں گا کہ اگر گوشت بنایا جائے اور اس کے اندر شوربہ زیادہ کر دیا جائے اور وہ پڑوسی کو بھجوا دیا جائے تو آگے سے ایسے طنزیہ الفاظ ملتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جی یہ لمبے لمبے شوربے ہمارے لیے ہی رہ گئے تھے۔ میرے لیے آپ سارے قابل احترام ہیں خدا کی قسم، لیکن ایک بات عرض کروں گا، چیز کی قدر نہیں ہوتی، بھیجنے والے کی قدر ہوتی۔ ہم چیز کو دیکھتے ہیں، چیز کو نہ دیکھو، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ اس کے دل کے اندر اہمیت تھی، اس کے دل کے اندر کوئی چیز تھی جس لیے تمہیں بھیجا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ایون یہاں تک کہ برتن تک دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھو ان کے گھر کا برتن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے کس خلوص سے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا